نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوَنَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر آپ طلاق دے دیں ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ آپ نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم لہن فریضۃ، تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے حق مہر کو، فنصف ما فرضتم، بس آدھا ہوگا اس حق مہر کا جو کچھ تم نے مقرر کیا ہے، الا ان یعفونا، اگر معاف کر دیں وہ لوگ، یعنی وہ عورتیں یا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ان کے نکاح کی گرہ ہے، نکاح منعقد کرنے کا جن کے پاس اختیار ہے، وہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو، یہ زیادہ قریب ہے، اقرب للتقویٰ، تقوی کے لیے، وَلَا تَنسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ ایک دوسرے کے درمیان میں فضل کو بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی ہر اس عمل کو جو کچھ تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس سے مراد ہے اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دی جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا اور حق مہر بھی طے ہوا، جیسا کہ اس سے پہلے آیت کے اندر تھا کہ وہ عورتیں جنہیں تم نے رخصتی سے پہلے طلاق دی، حق مہر مقرر نہیں تھا۔ اب وہ عورتیں ہیں کہ جن کو رخصتی سے پہلے طلاق تو آپ نے دے دی لیکن حق مہر مقرر تھا، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو یا کسی اور جنس کی شکل میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو بطور حق مہر آپ نے عورتوں کو دی ہے اور وہ حق مہر ابھی دے دیا ہے یا نہیں دیا، دونوں کے لیے مسئلہ ایک ہی ہے کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر طلاق دی، اس صورت میں آدھا حق مہر اس مرد کو دینا پڑے گا اگر نہیں دیا، اور اگر دے چکا ہے تو پھر ان عورتوں کو یا ان کے سرپرست جنہوں نے یہ نکاح کیا ہے انہیں آدھا حق مہر واپس دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فنصف ما فرضتم، کہ جو کچھ تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا ہوگا، الا ان یعفونا، ہاں یہ ہے کہ آدھا تو اس عورت کا حق ہے اور جو آدھا اس نے اپنے پاس رکھنا ہے اور آدھا اس نے واپس کرنا ہے، واپس کیا وہ مرد کا حق ہے اور جو آدھا انہوں نے رکھا ہے وہ عورت کا حق ہے۔ اگر وہ چاہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اس حق کو وہ چھوڑ دے اور یہ آدھا حق مہر بھی معاف کر دے، یہ واپس کر دے، او یعفو الذی، یا اسی طرح جو اس کے سرپرست ہیں، والدین ہیں یا دادا ہے یا اس کے چاچا ہے، کوئی بھی ہیں جنہوں نے یہ نکاح منعقد کیا اور حق مہر انہوں نے لیا ہے، انہیں چاہیے کہ آدھا تو انہوں نے واپس کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے اس حکم کے مطابق، اسلام کے اس حکم کے مطابق۔ ہاں جو دوسرا آدھا ہے جو اس عورت کا حق ہے جسے طلاق دے دی گئی، اگر یہ واپس کر دیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَن تَعْفُوا، اور اگر یہ مرد معاف کر دے، یعنی آدھا تو اس نے عورت کو دینا ہے جو اس کا حق ہے، جو اس نے لے لیا ہے یا اس کے سرپرستوں نے لے لیا ہے، اور آدھا اگر یہ مرد دے چکا ہے یعنی پورا حق مہر دے چکا ہے تو زیادہ تقوی کے قریب یہ ہے کہ یہ آدھا واپس نہ لے، یعنی اگر نہیں دیا تو عورت والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں،
اور اگر یہ مکمل دے چکا ہے تو مرد کو چاہیے کہ یہ معاف کر دے۔ ہاں اگر وہ بھی معاف نہ کرے، یہ بھی معاف نہ کرے، یعنی ایک دوسرے کو آدھا حق مہر چھوڑنے پر راضی نہ ہوں، تو شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آدھا وہ مرد رکھے گا اور آدھا وہ عورت رکھے گی، یعنی آدھا حق مہر دینے والے کو اور آدھا حق مہر طلاق لینے والے، یعنی ان دونوں کو دیا جائے گا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ طلاق کبھی خوشی کی حالت میں نہیں ہوتی، محبت اور بھائی چارگی میں نہیں ہوتی، بلکہ ناراضگی میں، اختلافات میں، جھگڑوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ رنجش میں، نفرت میں، مخالفت میں ہوتی ہے۔ اگر یہ ہو گئی ہے تو اسے کم کرنے کے لیے دونوں طرف سے ان کو چاہیے کہ یہ مرد والے چھوڑ دیں تاکہ عورت والوں کی دل جوئی ہو جائے، یا اگر عورت والے چھوڑ دیں تاکہ مرد کے ساتھ یہ ہو جائے کہ انہوں نے لالچ نہیں کی، ان لوگوں نے اس کے اوپر نہیں، اور اگر دونوں راضی نہ ہوں تو پھر انہیں آدھا کر دیا جائے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس عمل کو جانتے ہیں، ہر اس کام کو جانتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں۔